نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کو اولیاء کرام کے حالات اور واقعات اور ان کے ارشادات میں سنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور واقعات ارشادات سنا چکا ہوں۔ اس وقت میرا موضوع سخن حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ ان بزرگوں کے مکمل حالات زندگی تو اس وقت نہ سننا ممکن ہے اور نہ ہی اتنے سارے دستیاب بھی ایک جگہ سے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے جو لکھے ہیں زیادہ تر اس وقت وہ کتاب میرے سامنے ہے۔ ضمناً ویسے کوئی اور کشف المحجوب یا کسی اور کا بھی واقعہ آ جاتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات یا یوں کہہ لیجیے چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، یہ تو اس وجہ سے ہے کہ وہ کہانی سے بندے کو ذرا دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور کرامتوں کے ہم ویسے بھی قائل ہیں، اور اولیاء کی کرامتیں سن کر حیرت، تجسس اور خوشی، مسرت پیدا ہوتی ہے۔ اور کرامات اولیاء قرآن کریم سے ثابت بھی ہیں۔ مگر اصل مقصود یہ کہ ان میں سے ہر ایک آیت کے اندر ایک سبق چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ میں اکثر اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، بے نقاب کرتا ہوں۔ آپ اس کو ذہن میں رکھا کریں، کیونکہ اس سے عمل پیدا ہوتا ہے نا۔ ویسے تو پھر بچے بھی کہانی سنتے ہیں، اس کان سنی اس کان اڑا دی۔ آپ ہزاروں کہانیاں سن چکے ہیں، لیکن آپ کو شاید بہت کم یاد رہ گئی ہوں گی۔ وقتی طور پر آپ کو خوشی سی حاصل ہوتی ہے، پھر کہانی اکثر بھول بھی جاتی ہے، کسی کسی کو کوئی یاد رہ گئی یا کبھی یاد دلائی تو یاد آئی، تو اس کے اندر جو کوئی ایک آدھ سبق ہوتا ہے نا، وہ اشاراتاً کنایاتاً، اور وہ اکثر کبھی شریعت کا ہوتا ہے، کبھی طریقت کا ہوتا ہے، کبھی معرفت کا، کبھی حقیقت کا، کبھی لوگوں کے ساتھ معاملات کا، کبھی اللہ کے ساتھ عبادات کا، وہ سبق، وہ اصل مقصود ہے۔ میں تو اچھی طرح آگاہ کر رہا ہوں، آگے آپ کا نصیب۔ تو یہ حضرت مالک بن دینار حضرت خواجہ حسن بصری کے ہم عصر ہیں۔ ہم عصر کا معنی یعنی ایک ہی زمانے میں یہ ہوئے ہیں، لیکن جگہ مختلف تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری تو عراق کے شہر بصرہ میں رہے، اگرچہ بچپن میں وہ مدینہ منورہ میں رہے، لیکن پھر بعد میں عراق میں آ گئے اور بصرہ میں رہے، تو حسن بصری بصرے کے حوالے سے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ مالک بن دینار یہ ملک شام کے شہر دمشق سے وابستہ تھے۔ اب بھی دمشق ہے، ان دنوں ملک شام میں بہت افراتفری مچی ہوئی ہے۔ اب پتہ نہیں حقائق کیا ہیں۔ امریکہ ہر اسلامی ملک میں جو تھوڑا سا جاندار تھا، جس سے اسرائیل کو خطرہ ہو سکتا ہے یا بھارت کو خطرہ ہو سکتا ہے، عالم کفر کے لیے کوئی اس کا وجود کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے نا، امریکہ ہر اس ملک کو تہس نہس کر رہا ہے، چاہے جیسے بھی، جس کو بھی پروموٹ کر رہا ہے، جس کو پیچھے کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر چال ضرور چل رہا ہے۔ وہ لیبیا، کرنل قذافی، تھوڑے سے اس میں بغاوت کے جراثیم تھے، امریکہ سے بغاوت کے، تو اس نے حالانکہ وہ آخر میں ڈھہ بھی گیا تھا، اور اس نے وہ سارے ایٹمی وغیرہ پروگرام ختم کر دیے، اور سارے اکوپمنٹ ساز و سامان بھی اس نے امریکہ کے حوالے کر، لیکن بدبخت نے پھر بھی اس کو نہیں چھوڑا، مفلوج کر کے پھر مارا، جس طرح صدام حسین کو، کیونکہ صدام سے اسرائیل کو خطرہ تھا،
ملک شام بھی اسرائیل کے خلاف ہے. ترکی پر اتنا حملہ آور نہیں، کیونکہ ترکی کی اسرائیل سے سفارتی تعلقات بھی ہیں. پاکستان بھی اسرائیل کا پرانا اینٹی چلا آ رہا ہے اصول کی بنیاد پر، کیونکہ عالم اسلام کے سینے میں خنجر عالمی طاقتوں نے گھونپا ہے. اسرائیل کا یہاں کوئی ملک نہیں تھا، یہ زبردستی فلسطینیوں کی زمین چھین کر وہاں یہودیوں کو بسایا گیا اور ان کا ملک بنا دیا گیا. پھر اس کو اتنی طاقت سپورٹ دی گئی کہ آہستہ آہستہ اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر لی. اب اس کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے، تاکہ یہ ناسور عالم اسلام کے سینے میں جو ہے پیدا کیا میں نے یہ بڑھتا جائے اور آہستہ آہستہ عالم اسلام پر چھا جائے. یہاں بھی پاکستان کو مفلوج کیا جا رہا ہے. افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی خلافت راشدہ کی بنیاد پر، جس کی بڑی تاثیر تھی. پہلے تو اس نے مار مار کر وہ شمالی اتحاد بنوایا تھا، جس سے طالبان لڑتے رہے. یا ہم تو آپ کو تو بھول جاتا ہے، آپ کو صرف روٹی یاد ہے. تو پہلے اس کو کتنا عرصہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دی تھی، انہوں نے لڑتے رہے. پتہ نہیں پیچھے پاکستان سپورٹ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، یہ کون کرتا تھا، واللہ عالم بالثواب. پر اب کون سپورٹ کر رہا ہے؟ اللہ کے بھروسے پر. تو وہ جہاد کر رہے تھے واقعی. جب بندہ موت و حیات کو یکساں سمجھ لے، بلکہ موت کو حیات سے بھی زیادہ قیمتی اور پیارا سمجھ لے، پھر اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا. یہی وہ جہاد کا ایک جذبہ ہے جس کو انگریز ختم کرنا چاہتا ہے مسلمانوں میں. آج سے نہیں، بڑی مدت سے چلا ہوا ہے، اس کام پر لگا ہوا. مرزا غلام احمد قادیانی بھی اس لیے پیدا کیا گیا، یہ انگریز کا پٹھو تھا. اس نے سب سے بڑا کام جو کیا، اس نے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا کہ اب مجھ پر وہی آئی ہوئی ہے کہ جہاد ختم. شاید تو آپ کو تو پتہ نہیں، جہاد مرزائیوں کے نزد جہاد ختم ہے. جہاد اب صرف زبانی رہ گیا ہے کہ تقریباً نصیحت سے تم کسی کو سمجھا لو، بس. تلوار سے جہاد کینسل. یہ مرزے پر وہی نازل ہوئی تھی. اور یہ ستم ہے کہ ہماری فوج کے زیادہ سر تو مر گئے ہیں، لیکن آج بھی بہت سارے مرزائی اعلیٰ عہدوں، فوج کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، پرانے چلے آ رہے ہیں، یا انہوں نے آگے بھرتی کرا لی ہیں. میجر جنرل اختر حسین کیا تھا جس نے، وہ بڑا جس کا نام بھی تھا کہ کیا اس کو دیا تھا انہوں نے، تو وہ بھی مرزائی تھا. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ پاکستان قائم ہے 65 سال سے، ورنہ اس کے خلاف سازشوں کے تو بہت بڑے جال بنے ہوئے ہیں. اور اب بھی دیکھ لو، کل بڑا اچھا موضوع چل رہا تھا. اوباما کہتا ہے کہ 9/11 کے بعد، 11/9 کے بعد امریکہ محفوظ ہو گیا ہے. تم تو بدبخت محفوظ ہو گئے، ہم غیر محفوظ ہو گئے. کیوں جی؟ 9/11 سے پہلے ہم بالکل محفوظ تھے. ہمارے ہاں کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی تھی. پرویز مشرف سے پہلے کوئی پرابلم نہیں تھا. اتنا برائے نام چھوٹا موٹا کوئی ہوگا، لیکن ایسا اس بدبخت نے انوالو کیا، آج وہ تو محفوظ ہے. باقی وہاں پھر کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا، لیکن ہم غیر محفوظ ہو گئے. اور وہ ایسے کل بھی وہ تھا. ویسے میڈیا والے کو بات تو کر دیتے ہیں، پتہ نہیں تجسس پیدا کرنے کے لیے، ورنہ اگر حقیقت ہو تو اس کو پھیلا دیں. تو اس پر لکھا تھا 9/11 ایک مہمہ ایک پہلی، بوجھو تو جانے. یہ پتہ ہی نہیں لگ رہا آج تک کہ وہ امریکہ نے خود کروایا کہ کیا کیا. کیونکہ ظاہر ہے اسامہ نے تو اس سے صاف برات کا اظہار کر دیا تھا. آپ دیکھتے ہیں وہ تو ایک جگہ کوئی واقعہ ہو جائے نا، تو اگر انہوں نے کیا تو وہ اپنے ذمے لیتے ہیں کہ ہم نے کیا. تو اسامہ نے اس کا بالکل انکار کیا تھا، بلکہ کہا تھا کسی بین الاقوامی فورم پر مقدمہ چلا لیں اور ثابت کر کے مجھے مجرم بنا دیں. افغانستان کی حکومت نے بھی کہا تھا کہ ہم مقدمہ لڑنے کو تیار ہیں. یہ تو نہیں کہ آپ جس پر شک کریں وہ پکڑ کر آپ کے ہاتھ والے کر دیں. جی آپ کی چوری ہوئی ہو اور آپ کو شک ہو
کسی بندے پر، تو کیا کوئی قانون کہتا ہے کہ اس کو پکڑ کر آپ کے حوالے کر دیں شک کی بنیاد؟ تو اس دنیا میں یہ ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے، کھلی آنکھیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے حکمران تالیاں پیٹ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر کہتے ہیں جس طرح وہ محلے میں انصاف کو نہیں نہ ہوتا، محلے کا جو ٹیرر ہوتا ہے نا، اس کا کوئی اس کا انصاف نہیں، وہ محلے میں اپنی چڑھی چڑھائے رکھتا ہے، 2 اور 2 9 کرتا رہتا ہے، تو اس کو یہی حال بین الاقوامی طور پر۔ تو پھر UN کیا ہوئی، اور مذاکرات کیا ہوئے، اور بین الاقوامی اصول کیا ہوئے کہ طاقتور جو چاہے اپنا اصول منوا لیتا ہے، UN سے اجازت، بلکہ اجازت لے لیتا ہے، اور UN جو لونڈی امریکہ کی وہ اجازت دے دیتی ہے، وہ سارے منافقین جمع ہیں ہمارے جیسے۔ وہ سلامتی کونسل میں جب وہ امریکہ لاتا ہے تو سب اس کو ووٹ دیتے ہیں، اس نے وہاں سے اجازت لے لی، عراق پر حملے کی بھی، افغانستان میں حملے کی، اور ٹوٹ پڑا کہ یہ اسلامی حکومت ختم کر دیجیے، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ یہ بہت بڑا ایک طاقتور اسلامی بلاک بن جائے گا، پاکستان میں اس کا اثرات پہنچیں گے۔ آپ کو یاد ہے میں ان دنوں بھی طالبان کا حامی تھا، بلکہ اس زمانے میں پہلے تو ہمارے بہت سارے سنی بھی طالبان کے حامی تھے، کیونکہ وہ طالبان ذرا چڑھتے نظر آ رہے تھے، تو چڑھتے سورج کے سب پجاری ہوتے ہیں، چنانچہ اس نے وہ بہانہ ایسا بنایا کہ تمام دنیا خام خائی اس کے ہم نوا ہو گئے کہ بھئی یہ تو زیادتی ہوئی ہے، وہ زیادتی کی کس نے؟ یہ اسامہ نے کی، بس اس کے لیے کسی بین الاقوامی عدالت نے کوئی فیصلہ دیا؟ جو بش صاحب نے کہہ دیا وہ مان لیا سب نے، حالانکہ وہاں افغانستان کا تو کوئی بندہ انوالو نہیں تھا، وہاں اگر بندے تھے تو زیادہ تر وہ عرب شو کیے گئے تھے، وہ بھی جو شو کیے گئے کہ یہ ملک عرب کے لوگ ہیں، حملہ افغانستان پر۔ اور نہیں تو دعا ہی کیا کرو، کبھی دعا کیا آپ نے؟ یہ تو دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے روزی دے دے، میری دکان چل پڑے، میری لڑکی کو رشتہ مل جائے، میرے لڑکے کو رشتہ مل جائے، کبھی کوئی ملک کے لیے، میں نے امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیا کرے۔ اچھا جی خیر، تو یہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں تو ان میں سبق چھپے ہوئے تھے۔ تو یہ ہم اثر تھے، ملک شام کے شہر دمشق میں تھے، اور دمشق آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ جب دارالخلافہ ایک طرح سے نہ رہا تو 2 جگہ ہماری خلافت منتقل ہوئی، عراق میں شہر کوفہ کے اندر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم تشریف فرما ہو گئے، اور ملک شام کے شہر دمشق میں پہلے سے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے زمانے سے وہاں گورنر چلے آ رہے تھے۔ جب دونوں بزرگوں کے اندر کچھ باہمی اختلاف رائے پیدا ہوا اور منافقین اس کو بڑھا کر جنگ کی شکل بنا دی حضرت عثمان کی شہادت کے معاملے کے بعد، تو پھر دوسرا مرکز جو تھا وہ مسلمانوں کا ملک شام بنا اور دمشق میں دارالخلافہ ہوا۔ پھر 100 سال تقریباً دمشق میں حکومت چلی، کیونکہ کوفہ کی حکومت جلدی ختم ہو گئی، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ کریم شہید ہوئے، پھر امام حسن شہید ہو گئے، پھر امام حسین شہید ہو گئے، تو یہ تھوڑا سا عرصہ تھا۔ اس میں بھی یوں کہہ لیجئے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی 4 سال کچھ خلافت بنتی ہے، حضرت امام حسن کی 2-3 مہینے، حضرت امام حسین کو علیہ السلام کو تو موقع ہی نہیں ملا، تو پھر وہ ملک شام کا شہر دمشق بن گیا۔ بہرحال اس اختلاف سے قطع نظر وہ عالم اسلام کا مرکز تو رہا نا، کیونکہ وہیں سے پھر پورے دنیا پر حکومت ہوتی رہی مسلمانوں کی۔ پھر بغداد میں آ گیا۔
یہ تو میں آپ کو پورا محلے وقوع بتا رہا ہوں. اگر آپ کے کچھ سمجھدار بندہ ہے، ٹیچر بیٹھا ہے، اس کو تو پتہ چل رہا ہے، تم بھی یاد رکھ سکتے ہو. یہ تو بہت سی غیر متعلقہ باتیں تھیں جو میرے اندر اپنا ایک ہیجان برپا ہے، اس کا اظہار ہو جاتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ مٹکے میں جو ہوتا ہے وہ اس سے ٹپکتا رہتا ہے. جو درد جو دکھ میرے دماغ کے مٹکے میں وہ ٹپکتے ہیں. کتنا خوبصورت شعر علامہ اقبال کا یاد آیا. میری نگاہوں سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. میری نگاہوں سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ. اگر آپ کے نصیب میں سمجھنا ہو تو میری نگاہوں سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ. علامہ صاحب مرحوم کی نگاہیں بھی آنے والے حوادث کا ادراک کر رہی تھی. بعض لوگ الہامی طبیعت رکھتے ہیں، نبی نہیں ہوتے لیکن الہامی طبیعت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ پر باتیں نازل کرتا ہے. خیر جی میرے دوستو، یہ آپ کو اگر نہ سمجھ آیا ہو، نہ پلے پڑی ہو بات، تو چلو صبر کرو. مالک بن دینار کی کہانی سناتا ہوں کہ مالک بن دینار کون سے شہر میں تھے؟ دمشق میں. اور یہ حضرت امام حسن بصری کے ہم عصر تھے، ایک ہی زمانے میں ہوئے ہیں. اور یوں کے لیے تابعین میں سے تھے. وہ بھی تابعی تھے، اگرچہ انہوں نے خاندان نبوت میں پرورش پائی تھی، لیکن تھے صحابی کیونکہ بالغ نہیں تھے. تو جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہو، رسول اللہ کی زیارت ان شرائط کے ساتھ نہ کی ہو جو شرائط صحابیت کی ہیں، تو ان کو تابعی کہا جاتا ہے، تابعی. اور یہ بہت اچھے زمانے کے لوگ ہیں. نبی پاک نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو لوگ اس زمانے سے ملیں گے ساتھ، پھر اس کے بعد وہ جو ان سے ملیں گے. یہ تین آپ نے ذکر کیا، چوتھے کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کیسا زمانہ ہوگا. تو اس وجہ سے سب سے اچھا زمانہ صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی، پھر تبع تابعین کا جنہوں نے ان کی زیارت کی، جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی. تو یہ تابعین کے زمانے میں اولیاء کرام زیادہ تر یہ چل رہے ہیں. پھر تبع تابعین کے آئیں گے. بہرحال ان میں بڑے قصر سے اولیاء ہوئے ہیں. تو آپ ایک غلام کے ہی بیٹے تھے، آپ کا والد بھی غلام تھے. غلام وہ زر خرید غلام کسی کی نوکری چاکری کام کرتے تھے، پھر وہ اس کو بیچ بھی دیتے تھے. جس طرح گائے بھینس بیچ دی جاتی ہے تو اس ملازم کو بیچ بھی دیتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت اور تجارت بھی مال مویشیوں کی طرح ہوتی تھی. اور یہ انسانیت کے نام پر بڑا داغ تھا. اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا، آہستہ آہستہ 100 سال میں 200 سال میں ختم ہو گیا. تو اسلام نے ایسی ایسی باتیں، ویسے اچانک چھین کر چھوڑ دینا ممکن نہیں تھا، معاشرے میں انتشار پیدا ہو جاتا. لیکن اسلام نے ایسی صورتیں رکھی، کبھی کسی جرم کی کہ کفارے میں حکم ہوا کہ غلام آزاد کرو، روزہ توڑ دو تو غلام آزاد کرو، قسم توڑ دو تو غلام آزاد کرو. اور تم ناحق کسی کو غلطی سے قتل کر بیٹھو کہ تیر کسی اور شے کو مارا لگا، بندے کو مر گیا، تو اس پر غلام آزاد کرو. تو اس طرح بے شمار صورتیں غلام آزاد. پھر ویسے بھی غلام آزاد کرنا بڑا ثواب رکھ دیا گیا کہ فلانی عبادت کرو تو اتنا ثواب ملتا جیسے تم نے غلام آزاد کیا. اس کا مطلب غلام آزاد کرنے کو بہت بڑا اجر و ثواب بتایا گیا. تو اس طرح آہستہ 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 پہلے غلاموں کی خرید و فروخت تجارت ہوتی تھی. تو ان کے مالک کے
والد صاحب جو تھے وہ ان کا نام بظاہر تو اب مالک بن دینار سمجھا جاتا ہے کہ دینار کے بیٹے مالک، کہ نہیں، ان کے والد کا نام کچھ اور تھا، جس کا ذکر شیخ فرید الدین عطار نے نہیں کیا۔ تو پھر یہ مالک بن دینار کیوں کہلاتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، مانا مالک بن دینار کا یہ تو کہ دینار کا بیٹا مالک، مالک تو ان کا نام ہوا، تو ابن دینار میں نہیں، تو دینار کا بیٹا شیبہ، ان کے باپ کا نام دینار ہوگا۔ دینار یوں کہہ لو جس طرح سکہ اشرفی تھی سونے کی اس زمانے میں، تو پھر یہ نام کیوں پڑا؟ بڑی دلچسپ علمی باتیں بھی ہیں اور کام کی بھی ہیں۔ عربی میں یہ بھی رواج ہے کہ کسی کو بعض اوقات نا کسی چیز سے نسبت دینے کے لیے اس کے ساتھ اب یا ابن کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، جس طرح ابو الخیر مولانا نور اللہ کا کی کنیت ہے، ایک نام ہے ابو الخیر، تو مانا تو خیر کا باپ، تو ان کی کوئی بیٹی یا بیٹا خیر نام کا نہیں تھا، کہ ہم کہیں کہ خیر اللہ نام کا ایک بیٹا تھا ان کا، تو اس کی وجہ سے وہ خیر کے بابے بنے، نہیں سمجھے؟ یا ان کے اور جو بیٹے ابو الفضل تھے، وہ خیر ان کا تو ایک بیٹا فضل اللہ تھا، اس کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جس طرح ابو الکلام آزاد ہے نا، ابو الکلام آزاد ایک لیڈر ہوا مسلمان ہندوستان کا، تو ابو الکلام نے کلام کا باپ، تو اس میں مراد یہ نہیں کہ کلام ان کی کوئی بیٹی تھی کہ بیٹا تھا، بلکہ کیا ہے کہ اچھا کلام کرنے والا، والا نہیں، ابو بمانا والا بھی استعمال ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ بھی ایک رواج ہے اور ابتدا سے چلا آ رہا ہے کہ کبھی تو باپ بیٹا میں کسی کے نام پر اس کو ابو مسعود کہہ دیتے ہیں یا ابو نور کہہ دیتے ہیں کہ بیٹے کا نام نور محمد ہو، تو وہ باپ ہو گیا ابو نور، نور کا باپ۔ کبھی بیٹی کا نام یا بیٹے کا نام کوئی ہو تو اس پر بھی ہو جاتا ہے کہ فلانا فلانے کا بیٹا ہے، محمد بن قاسم، محمد بن قاسم، محمد قاسم کا بیٹا، سمجھائیں؟ تو اسی طریقے سے کبھی کبھی اس نسبت سے بھی ہو جائے۔ مثلا فقیر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ابو الوقت، ایک ابن الوقت، یہ صوفیوں کی اصطلاح ہے۔ ایک فقیر ہوتا ہے ابو الوقت، وقت کا باپ، ایک ہوتا ہے ابن الوقت، وقت کا بیٹا۔ تو مراد کیا ہو، یہ نہیں کہ اس کا باپ کا نام وقت ہوتا ہے یا بیٹے کا نام وقت ہوتا ہے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے، ایک صوفی ہوتا ہے جو وقت کا باپ ہوتا ہے، مطلب کیا کہ وقت کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے، زمانے کو پھیر دیتا ہے، گیڑ دیتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے صوفی نرم مزاج، ابن الوقت ہوتا ہے، وقت کا بیٹا، کہ جی میں چلدی بھی چلن دو، میں کی لینا دینا، اللہ تعالیٰ جی میں چاہتا چلا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عہدے ہی ہیں، اپنے اپنے مزاج کی بات بھی ہے۔ اور کہ دیکھیں نا کہ بندے ہوتے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں، کوئی دوسروں کا پیچھا نہیں کرتے زیادہ، اور کچھ ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی سیدھا کر کے رکھتے ہیں۔ حاکم بھی سیدھا دو طرح کے ہوتے ہیں، تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو یعنی کبھی کبھی یہ ابو یا ابن کی نسبت باپ بیٹے کی بجائے اس کی حالت کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ ابو الخیر یا ابن الخیر، یہ ابن انشاء، آپ نے کہ نہیں شاعر سنا، تو ابن انشاء تو تحریر کا بیٹا، انشاء میں نے تحریر، تحریر کا بیٹا، انشاء کے میں نے تحریر، منشی کہتے ہیں تحریر کرنے والے کو، ابن انشاء تحریر کا بیٹا، مطلب کیا جو تحریر کرنے میں کا بڑا راغب ہو تحریر کی طرف۔ یہ بڑی علمی بات ہے، یہ تو کلاسوں کو سمجھانے والی ہے، جو اردو ادب پڑھتے ہیں ان کو۔ اب پتہ نہیں آپ کو دلچسپی ہو رہی کہ اب کب پیدا ہو گئی؟ پہلے ہم افغانستان میں گھومتے پھرتے رہے، عراق میں، اب ہم ادھر آ گئے۔ بھائی میرا بھی تو ٹھرک ہے نا،
میں نے آپ کو کہانی نہیں سنائی تھی کہ ایک امام ہوئے اخفش، تو ان کو کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ملتا تھا میری طرح، انہوں نے بکری باندھ لی، تو بکری کو وہ ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا، گردانے پکواتے تھے بکری کو۔ اب بکری کیا سمجھے گی، وہ سنتی رہتی اس طرح کر کے، تو پڑھتے 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 اتفاق سے اگر بکری کسی وقت یوں کر دیتی تھوڑا سا تو اس سمجھ آ گئی، اگلی گردان شروع کر دیتی، اور اگر اتفاق سے وہ بکری اس طرح کر دیتی، کان جھاڑ دیتی، مکھی بیٹھ جاتی اس طرح کر دیتی، تو وہ سمجھتے کو سمجھ نہیں ہے، پھر شروع ہو جاتے۔ اچھے بھلے امام ہیں، صرف نام میں ان کا نام آتا ہے، اس کے مطلب بڑے بڑوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو وہ پھر شروع ہو جاتے۔ تو بکری کو تو خیر گردانے نہ یاد ہوئی، لیکن وہ امام بن گئے صرف ناو کے۔ تو آپ کو سمجھ آئے نا، آئے صغیر بکری رہے تو پتہ نہیں، کوئی بات نہیں، اس کو پیار سے کہہ رہا ہوں، ہے بھی دبلا پتلا سا نا، صغیر بکری ہے تو بکری رہے، انشاءاللہ مجھے بڑا کچھ یاد آ جائے گا، ہو جائے گا سنا کر۔ اور بکری اچھی چیز ہے، تو برا منہ نہ کر۔ ایک بکری ہوتی چوئی ہوئی، تو چوئی ہوئی نہیں کہ تو دودھ دی پھری ہے بکری۔ تو اس امام کا نام ہے اخفش، اور وہ بکری کو کہتے ہیں بز اخفش، اخفش کی بکری۔ اور بز اخفش آج کل بھی اردو فارسی میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس بندے کو کہتے ہیں بز اخفش، یہ اخفش کی بکری ہے جس کو کچھ سمجھ نہ آتا ہو، کافی دیر سر کھپائے جائیں تو پھر بیٹھے ہو صاف کا صاف پھٹی لے کر بیٹھا ہو، تو اس کو کہتے ہیں یہ بندہ بز اخفش ہے، اخفش کی بکری ہے۔ تو میرا مطلب یہ تھا کہ ٹھیک ہے، اگر بز اخفش ہی رہے گی تو کوئی بات نہیں، اخفش تو امام ہو جائے گا نا صرف نام۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی بہت کچھ آ رہا ہے، آپ میں سارے کو بز اخفش نہیں ہے، جو بز اخفش وہ اس کو نیند آ جاتی وہ سو رہا ہے، دیکھو، تو کوئی بات نہیں، آپ گھبرائیں نہیں۔ تو انشاءاللہ جو جاگ رہے ہیں نا، سن رہے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ پلے پڑے گا، بلکہ تم اچھے بھلے عالم فاضل بن جاؤ گے، اور کسی کو انشاءاللہ سمجھا سکتے ہو ماشاءاللہ۔ پھر اس میں استاد بھی بیٹھے جو مجھ سے بھی زیادہ اچھا جاننے والے لوگ ہیں، تو میں آپ اپنا سبق بھی پکاتا ہوں یار اس بہانے سے، کہ مجھ کو بھی کچھ سبق یاد ہو جائے نا۔ تو مالک بن دینار، مالک دینار کے بیٹے، ان کو اس وجہ سے نہیں کہتے تھے ان کے باپ کا نام دینار تھا، ویسے ان کا باپ غلام تھا، لوگوں کی خدمت کرتا تھا کسی کی، تو یہ اس کے بیٹے تھے، اور بظاہر غلام زادے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو تصوف کا، درویشی کا امام بنا دیا۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، دادا صاحب جیسی ہستیاں مالک بن دینار کا ذکر کرتی ہیں عقیدت و محبت کے ساتھ۔ بھائیو، جس طرف جس نے محنت کی ہے، مٹھائی کی طرف محنت کی تو شہر میں نکل گیا، اس طرح کسی نے اللہ اللہ میں محنت کی ہے تو شہر میں نکل گیا، ملک میں نکل گیا، دنیا میں نکل گیا نام۔ جدھر بھائیو جو محنت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرف ضرور اجر دیتا ہے۔ اس نے یہ قاعدہ بنا رکھا ہے کہ کوئی ٹیچر ہو یا ٹینٹ ہاؤس بنائے یا سویٹ ہاؤس بنائے یا قرات سیکھے، جدھر بھی بندہ محنت کرے گا، ٹھیکیداری کرے، انشاءاللہ نام پیدا ہو جائے۔ اب یہ آپ پر موقوف ہے کہ آپ کس طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مالک بن دینار بظاہر غلام زادے تھے، لیکن تصوف کے درویشی کے امام اور رہنما ہوئے۔ ہاں، تو کہانی ان کی کیا ہے کہ مالک دینار کا بیٹا، یعنی دینار والا یعنی مانا مالک بن دینار کا مانا دینار والا۔ یہ ایسی بات ہے کہ شاید ہی کسی نے کسی کو کبھی پہلے سمجھائی ہو، صوفیوں کو بھی نہیں پتا، وہ مالک بن دینار کہتے رہتے ہیں کہ شاید دینار کا پیو دا نہ ہی انہیں دینار رکھ دیتا ہونا، آخر اشرفی نہ رکھ ہی لیتے ہیں نا، تو اشرفی کے بھی دو معنی، اشرف والا یا سونے چاندی کی اشرفی۔ آج کل تو ماشاءاللہ بہت سارے اشرفی ہیں،
پیر مظاہر اشرف صاحب کے یہاں آئے تھے، جو مرید ہوئے وہ سب کو خلافت دے گئے، کراچی کے تھے، درس پر آئے تھے، تو جتنے آئے نا، جتنے ان سے بیعت کیے، قاری جان محمد کیا اور سارے جتنے، وہ سب کو انہوں نے خلافت دی، میری مرید ہی نہیں کیا، خلافت بھی دے دی ساتھ۔ یہ ایک بڑا اچھا طریقہ نکلا ہے، اس سے جو پیر ہوتا ہے وہ بھی قابو آ جاتا ہے۔ مجھ کو بھی کئی لوگوں نے خلافتیں دی ہوں بغیر کہے، نہیں سمجھے، ایک تو مرید ہوا نا، وہ تو مرید ہو گیا عقیدت مند، اب آپ دیکھا کہ آپ پہلے مرید ہیں اور بندے کارآمد ہیں تو آپ کو خلافت دے دو، کیوں؟ جب آپ میرے خلیفہ ہو گئے تو بما سارے مریدوں کے گویا میرے معتقد ہو گئے، جو آپ کو پہلے ماننے والے ہیں سیاسی بندے، ان کے سمیت آپ میرے مرید ہوں گے۔ بڑے بڑے طریقے واردات کے، بظاہر اچھی بات بھی لگتی ہے کہ اگر میں واقعی فیض رساں ہوں تو تمہارے ذریعے چلو کچھ فیض پہنچتا رہے گا، جو کلمہ خیر لوگوں کو سکھاتے رہو گے۔ حالانکہ پہلے بزرگ خلافت بڑی سوچ سمجھ کر دیتے تھے، اور شاید میری بھی طبیعت ویسی ہے کہ بلا فقی اعظم نے 24 سال میں ان کے پاس رہا ہوں، تو مجھ کو انہوں نے اگر خلافت عطا کی تو ٹیسٹ کر کے سیٹ دیکھ کر میری راہ کرائی ہے، اور جس کے ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوگا گویا میرے ہاتھ میں ہوگا، اتنی تسلی کر کے دی نا، کیوں جی؟ خود میں نے ابھی تک کسی کو خلافت نہیں دی، حالانکہ میں اتنی عمر، کیوں؟ مجھے اس طرح کا بندہ ہی نہیں مل پایا جس کو میں 100% اس راہ کرائی دیکھوں۔ یہ بچہ اچھا ہے لیکن ابھی اس کا عالم اتنا نہیں، علم دین وسیع نہیں نہ پڑا، تو بیچارہ پڑھانے میں لگا رہتا ہو، پھر بھی انشاءاللہ اس کی طبیعت بہت اچھی ہے، بہت ستھری ہے طبیعت۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کو مالک بن دینار کہتے ہیں، دینار کے بیٹے نہیں تھے۔ واقعہ یوں ہوا کہ آپ ایک بار کشتی میں سوار ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، نبی پاک کی تصویر فقر و فاقہ میں یہ لوگ رہتے تھے، تھا بھی زمانہ سادہ، تو کشتی میں بیٹھ گئے پار اترنے کے لیے، تو درمیان میں جس طرح کرایہ مانگتے ہیں نا، راستے میں نہیں مانگتے کرایہ کنڈکٹر، تو ملا نے کرایہ مانگا کہ وہ درویش فقیر سائیں لاؤ کرایہ نکالو جلدی کر، اب آپ نے کہا میرے پاس تو کرایہ نہیں ہے، تو اس نے آؤ دیکھا نہ تو آپ کو پیٹنا شروع کر دی، پہلے بد کلامی کی پھر پیٹنا شروع کر دی۔ جس طرح ہم نے کنڈکٹر کہتے ہیں کہ فراڈ کردہ ان کو پیسے ہوں گے، جیب وخا فلاں وخا پرس وخا گڑو سے وخا ایسے کرتے ہیں، اور آج کل ایسے ہوتے بھی وہاں سارے مالک تو نہیں بیٹھے ہوتے، ہاں جی، وہاں ہوتے ہی 2 نمبر فقیر قسم کے ایویں چڑھ بیٹھے، پیسے کو نہیں بھی آپ پہ چلو ادھے پچھندے کچھ دے دیں گا، کچھ تو فائدہ لواں گا، ہوں ڈھیٹ فقیر نہ ہو۔ لیکن یہ وہ زمانہ تو نہیں تھا، بہرحال آپ نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس نے آپ سے بد کلامی کی اور مارنا شروع کیا۔ اب وہ بد نصیب نے اتنا مارا کہ حضرت بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد جب آپ کو کچھ ہوش آیا تو نے کہا ہوں نکالو جلدی کرو، میں نے پتا تو مکر نال بے ہوش ہویا، کٹ دے کرایہ نے میں چوک کے ویچ سٹ دیں گا، یہ اس کے الفاظ تھے، یہ پنجابی نہ سی، اردو عربی فارسی، میں اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں، دریا میں پھینک دوں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو کہتے ہیں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ کشتی کے ارد گرد مچھلیاں جمع ہو گئی، انہیں ہر ایک کے منہ میں دینار تھا۔ آپ نے دیکھا تو ایک مچھلی کے منہ سے دینار پکڑا اور اس کو دے دیا، اور
خود اٹھ کر کشتی سے نکلے اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر وہ تو پھر آپ کے قدموں میں گرنا ہی تھا۔ بڑی اس نے معافیاں مانگی، فرمایا میں تیرے سے ناراض ہی نہیں ہوں، میں تجھ سے ناراض ہی نہیں ہوں۔ دیکھو اتنے مقام و مرتبے والے اور اتنا حوصلہ بردباری، جس کی اتنی قدر شان ہو کہ پانی پر چلا جائے، اگر اس کے لیے کچھ کہہ دیتے تو وہ بدبخت مارا جاتا ہے، لیکن اللہ والوں کو اللہ بڑا حوصلہ دیتا ہے، بڑا ہی حوصلہ دیتا ہے، اور حوصلہ ہونا بھی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو صحیح طاقتور ہوتا ہے اس کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے۔ کبڈی میں نہیں دیکھا جو صحیح پلیئر ہوتا ہے نا، وہ اس کو پچھاڑ کر پھر کھڑا ہو جاتا ہے کہ آؤ اگر دوبارہ تمہارا ارادہ ہے پکڑنے کا تو پکڑو۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر وہ دیکھ لے کہ میں ایک بار یہیں ڈگ گیا بھی مڑ اٹھن جوگی نہیں رہ گیا، وہ پھر اٹھ کے اندے والے جاؤں مجھے پرن ٹور پہنتا، تو اس کا حوصلہ تحمل ہوتا ہے نا۔ یہ تو کہ مثال دی ہے دنیاوی، کیونکہ آپ کو مثالیں ذرا اچھی سمجھ آ جاتی، مثالوں سے مثالہ لگ جاتا ہے نا بات کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس لیے حوصلہ بڑھا ہے؟ وہ 400 سال تک تو فرعون جیسوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، تو اس کی ڈھیل سے ہی لوگ جو ہے نا غافل اور باغی ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، اوے میں چلی آئیے میں چلی جانی۔ املی لہم ان کیدی متین، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، بے شک ہمارا داؤ جو ہے نا بڑا پختہ ہے، جب ہم داؤ لگائیں گے نا تو پھر یہ ٹھہر نہیں سکے گا۔ بلی چوہے کا کھیل تو آپ نے دیکھا ہوگا، بلی چوہے سے کھیلتی رہتی ہے، اس کو پتا ہے کہ میں تجھے وہاں سے دوڑ کر پکڑ لیا تھا، تو میرے سامنے ہے، دوڑ کے دکھا کدھر جاتا ہے۔ آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، معاف کر دی فرما کو، لیکن وہ حضرت کا جو تھا نا ایسا عقیدت مند بنا کہ حضور کے غلام بن کر رہ گیا، تو مالک من دینار۔ تو اس سے سبق ملتا ہے، ان کی کرامت کا پتہ بھی چلتا ہے۔ اب انہوں نے مار بھی کیوں کھائی، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ مار کیوں کھائی، جس کی سمجھ نہیں آتی سکولیوں کو، کہتے ہیں کہ کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیا باتیں لکھی ہوئی۔ اسراء کی رائے یہ نہیں، مار اس لیے کھائی کہ نفس کو مارنے کے لیے۔ نفس ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھی صدر آپ کو اگر مارے تو آپ آگے سے تن جاتے ہیں، آپ میں نفس ہے نا، تن جاتے ہیں، 1 کی 2، 2 کی 4۔ لیکن اللہ والوں کا نفس اول تو ہوتا ہے مردہ ہے، نہیں تو اس کو مردہ کر دیتے ہیں مار کر، اس کو مرواتے ہیں، انہوں مار ذرا ٹھیک کریں دے تاکہ یہ ختم ہو جائے، اس کے اندر میں جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ جائے، میں نہ رہے۔ ظاہر ہے بھائی جب مار پڑ رہی ہو ولی امت تو تیرے میرے جیسے جو ہوتے ہیں نا اللہ والے، وہ بھی چمکتے ہیں، تو نفس کا یہ تو آپ لوگ میں نے بتا چکا نا، نفس کی دشمنی، نفس کی خواہشات کو مار دینا، یہ بہت بڑی بزرگی ہے، سب سے بڑی بزرگی ہے۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں باج فقیراں کس نہ ماریا باؤ، ظالم چور اندر دا ہو، شین شرا اچا دروازہ راہ فقر دا موری ہو، عالم فاضل لنگ نہ دیندے جو لنگ دا سو چوری ہو۔ تو بظاہر جو ہے مطلب شرع کا دروازہ جو اس میں ساج تاج تو ہے نا، عالم کی ساج تاج ہوتی ہے کہ نہیں، تورا، گھڑی، اچکن، عصا، دستار، رومال، نعرے، شگرد، مرید، آگے پیچھے۔ لیکن فقیر کا رستہ یہ کہ اس میں ساج تاج کو نہیں ہوتی، موری جو کون لنگتا ہے، کتا بلا۔ تسی ایک باغ چ وڑنا ہوئے، ایک اکیڈمی چ وڑنا ہوئے تو ایک تا اچا دروازہ، اتوں آون گے جڑے پہنے پچرے ہوئے، ہاں جی عید تے آنے نا،
ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੂਹ ਦੀ ਮੋਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਲੰਘੇਗਾ? ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਲੈ ਲੰਘੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਿਟਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਰਿੰਗ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਾ ਨੂੰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। रा फकर दा मोरी हो। तो फकीर मिटा कर अपने आप को दाखिल होता है। ये उन्होंने बताई ये बात। तो नफ्स को मिटाने के लिए इसको नफ्स को मारना पड़ता है, और नफ्स को कभी कभी मारना पड़ता है, कभी मरवाना पड़ता है कि मार इनू। फिर वो इसका टेस्ट लेते हैं कि उनकी हालत है तेरी, कोई हिलना जुलना है कि कौन ही ख़त्म, जो ख़त्म है बस ठीक है। फिर तो इसलिए वो मरवाया उन्होंने। सारी रात जाग कर रोज़ा रख कर नफ्स ही मारते हो ना। और नफ्स कहता है पानी दे तो ना नहीं देना ही, नफ्स कहता है रोटी दे नहीं देना ही, नफ्स कहता है बीवी मेरी है खबरदार। तो नफ्स की ख्वाहिश को कुचल रहे हो ना, तो रोज़ा बन रहा है। तो यही जो जब उसके कहता मार इनू अगों, इनकी मजाल इन्हें गल किवें कीती, तो इसको मारना बड़ा मुश्किल हो गया। ये तो उससे भी मुश्किल है कि नहीं भाई, रोटी ना खावे बंदा आदि मर्जी नाल तो हो सकता सौखा। ते सदरे नू दो देवे अगले कल्ले, ते सदरा चुप करके आंसू पी के इधर चला जाए, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, उससे भी बड़ा मुश्किल हो गया। बहरहाल बातें तो सुनाऊंगा भाई, रास आए या ना आए, बातें तो सुनाऊंगा। तो इस वजह से वह मरवाया। और जब इसकी मरम्मत ठीक ठाक हो गई तो निकल गए, चुप करके किराया भी देगा। तो उनकी करामत भी ज़ाहिर होती है, नफ्स कुशी भी ज़ाहिर होती है, और इसके साथ तसर्रफ भी, और फिर उसको मुआफ़ कर देना। ये मुआफ़ कर देना, बड़े से बड़े दुश्मन को मुआफ़ कर देना, ये हौसला बुर्दबारी, ये मुआफ़ी का सबक मिलता है। मुझे किसी ने कहा है माफ़ी ले दें, आपसे बात करूंगा जिससे करनी हुई कि क्या माफ़ी लेकर दी जाने की कोई सूरत है। अच्छा खैर, एक बात और सुन लो यार, तुम कहोगे तुमने इधर उधर की बड़ी बातें सुना दी, कोई कहानियाँ भी दो सुना दे। मैं एक कहानी और सुन लो। दमिश्क में आप मस्जिद मुआविया उसको कहते हैं, और वो मस्जिद मुआविया मामूली नहीं, आज भी कायम है, उस हज़रत अमीर मुआविया के दौर की बनी हुई, और इतनी बड़ी मस्जिद, उस वक्त आलम इस्लाम की सबसे बड़ी मस्जिद थी। तो मुल्क शाम में बहुत बड़ी हुकूमत थी ना हज़रत अमीर मुआविया के दौर में। तो मस्जिद मुआविया जो है मस्जिद बनी उमैया भी उसको कहते हैं, बहुत बड़ी मस्जिद है, और बाबरकत भी है कि उसमें हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ है। अल्लाह ताला दिखाए, शौक़ बड़ा है कई चीज़ें देखने का, जीते जी देख लें तो अच्छा ही हो। तो आपने एक दिन वो वहाँ इबादत करते थे मस्जिद मुआविया में, इत्काफ बैठा करते थे, और भी तो एक दिन ख्याल आया कि अभी नफ्स पूरा मरा नहीं होगा, इब्तिदाई दौर की बात ये सुना रहा हूँ। उतना नहीं ना, वैसे अल्लाह वाले तो बन चुके थे, लेकिन इतना नहीं था अभी, उस मकाम बढ़ता रहता ना बंदे का मकाम। और फिर सबक भी हैं इसमें। ख्याल आया कि अगर ये मस्जिद बनी उमैया का मुझको मुतवल्ली बना दिया जाए ना, तो बड़ा अच्छा रहे। मस्जिद बनी उमैया का मुतवल्ली इतना मालदार होता था, और उसको इतने नज़र न्याज, उस ज़माने मस्जिदों को खिदमत ज़्यादा करते थे, आजकल मज़ारों की ज़्यादा होती है। और मैं सच कह रहा हूँ, आजकल मज़ारों के गल्ले हैं, खाना पीर आबाद व खाना खुदा बर्बाद। मस्जिदों का हाल अक्सर नागुफ्ताबे होता जा रहा है, और पीर खाने मज़ार वो खूब चमक रहे हैं। तो जिस तरह वहाँ ना बाज़ औक़ात हर जुमे रात को, बल्कि बाबा साहब तो हर रोज़ ही शाम को वहाँ से पता नहीं
20,000 30,000 लाख 2 लाख पता नहीं, मैं निकलते नहीं, मैंने देखे कितने निकलते होंगे। कईयों की यहाँ जो हमारे हफ्ते रोज़ा खुलते हैं गल्ले, तो उनमें सुना है 10 15 20 हज़ार रुपया आराम से निकल आता है, जिस पर वो जो गद्दी नशीन हज़रात होते हैं उनका ठीक ठाक काम चलता है, कोई परवाह ही नहीं, और रोज़ी का वसीला हो ना हो। तो ये इस तरीके से उस वक्त मस्जिद बनी उमैया के इतने थे कि बाज़ औक़ात बादशाह को ज़रूरत पड़ जाती ना, कहीं लश्कर कशी फ़ौज ने जाना है तो ज़रूरत होती, तो मैंने और किताब में पढ़ा ना, मटके सोने चांदी के वो जो मुतवल्ली के रिकॉर्ड में होते थे, सोने चांदी के मटके, इतना वो लोग खिदमत करते थे मसाजिद की। तो आपके दिल में ख्याल आ कि ये खैर पैसे खाने के लिए तो नहीं, लेकिन उस ओहदे के लिहाज से कि मैं अगर मस्जिद बनी उमैया का मुतवल्ली हो जाऊँ तो बड़ा अच्छा है। अब इसके लिए ख्याल शरीफ में आया कि ज़ाहिर है कि बुज़ुर्ग आदमी होता था, अमानतदार होता था, तो बुज़ुर्ग आदमी होता था और लोग उस पर एतमाद करते थे। आजकल भी आप हम पर एतमाद करते थे, गए गुजरे दौर में भी मौलवी पर एतमाद किया जाता है, अगरचे मौलवी काबिल एतमाद तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी एतमाद किया जाता है। अब आप जब मुझे देते हैं पैसे तो कभी आपने दोबारा हिसाब मांगा है कि बताएं जी आपने शबीने के लिए फ़ंड जमा किया था? ये तो इसको पता है ना कि हम क्या करते हैं, उसको पता है कितना फ़ंड था, कितना खर्च हुआ, कितना बाकी बचा, कितना पहले वाले से में खर्च हुआ, लेकिन हमारा वो बाकायदा रिकॉर्ड है, ये बच्चा जानता है, इससे पूछ लेना कि वो मेरे ज़िम्मे कितने हैं या मैंने लेने कितने, इसको सारा पता होता है, क्योंकि मैं छुपाता नहीं, इसको भी पता है। और जो भी यहाँ उस्ताद वगैरह रहे, बल्कि पूरी एकेडमी का फ़ंड है यहाँ है, टीचरों को पता है कि क्या कमाई हो रही है या होती रही है, कुल आज तक एकेडमी ने क्या कमाया और क्या लगाया वो भी लिखा हुआ है। बड़ी मेहनत मैंने की है, पता नहीं इसको ये संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। अब तो मैं तो ये इस मुसीबत को करता आया हूँ, हालांकि मुझ पर कोई अफसर नहीं था, मैं ना भी करता तो क्या था कि नहीं, लेकिन अगर आपने कभी 2 रुपये भी दिए होंगे मस्जिद को तो वो कहीं लिखे हुए हैं, वो उस जगह उस तरीक़ों में होंगे इंशाअल्लाह। और कुल आज तक क्या खर्चा, कुल आज कितना आया, ये सारा भी लिखा हुआ, मेरे कितने लाख या करोड़ इधर मेरा कितना लगा, बाकी आप लोगों का कमाया कितना आया, वो सब वजाहतें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने बड़ी मेहनत की है इस इदारे की मेंटेनेंस में, अल्लाह इनको तौफीक देगा कि अगर इसको संभाल के रखेंगे। हिसाब तो इनसे शायद दुनिया में कोई ना मांगे, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आखिरत के हिसाब का ज़रा एहसास रहता है, वहाँ भी तो हमने हिसाब देना है ना चल कर, फिर भी कोई भूल कर रह गया तो अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। तो आपने एतकाफ़ पर एतकाफ़, इबादत पर इबादत, नफल पर नफल पढ़ने शुरू किए ताकि लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा अकीदत हो जाए कि बड़े अल्लाह वाले हैं, दिन रात मस्जिद में इबादत में मशगूल हैं, एतकाफ़ पर एतकाफ़। और अंदर थोड़ी सी ये ख़्वाहिश चलती थी कि ये मुझको मानेंगे ही तो मस्जिद का मुतवल्ली बनाएंगे सब आवाम। तो साल भर इसी तरह इबादत रियाजत करते रहे बेपनाह, किसी ने तवज्जो भी नहीं की, किसी ने तवज्जो भी नहीं की। अगर पूरा साल गुजर गया तो ये कहते हुए मस्जिद से निकले और गैब से आवाज़ भी आई कि मालिक बिन दिनार, इस साल भर की इबादत से सच्चे दिल से तौबा करो कि ये तेरी सब रायगां गई कि तूने मस्जिद की तवल्लियत के लिए ये सब इबादत रियाजत की, तो इस ऐसी इबादत से तौबा कर लो। अब ये निदा सुनी, यारों के रखे थे ना, तो वो जो दिल के अंदर एक थोड़ा सा ख्याल रहता था कि मुझको मुतवल्ली बना देना तो फिर मैं ज़रा अच्छा इंतज़ाम करूं, चौंक के होश आया, वो ए मालिक तूने तो अपना वक्त इतना ज़ाया कर दिया, साल भर की एतकाफ़ इबादत सारी रायगां गई। सच्चे दिल से तौबा की कि अब मैं अल्लाह की खलास से इबादत करूँगा। ये दिल के अंदर जो कभी ख्याल आता था ना कि मुझे मुतवल्ली बना दे तो मैं बड़ा अच्छा इंतज़ाम करूँ, अब मैं तौबा की सच्चे दिल से, अब मुझे कोई देगा भी तो नहीं दूँगा।
پہلی رات ہی عبادت کر رہے تھے حسب معمول اخلاص کے ساتھ، اب بغیر تما رکھے، تو صبح فجر کی نماز پڑھ کر نکلے تو سارے ہی غلام نبی اینڈ کمپنی سب ٹھیکیدار ادھر ادھر سب کھڑے ہیں دروازے پر، بات چیت ہو رہی ہے کہ یار مسجد کا انتظام جس طرح ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، شایان شان جو ہے نا مسجد کے انتظام نہیں ہے، تو ہم اس کا کوئی نیا جو ہے نا متولی بنائیں، وہ کون سا ہونا چاہیے؟ سب متفق ہو گئے بھائی یار مالک بن دینار سے بہتر کون ہے، اس کو بنا دو۔ انہوں نے کہا پھر یہ تو شاید مانے نہ، میں نے کہا کہ سب پنے بن کے جاؤ، چنانچہ پنے بن کے جناب وہ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اب نکلے تو انہوں نے کہا ضرور ایک گزارش ہے، سب کو متفقہ، سب آپ پر متفق ہیں کہ آپ کو مسجد کی متولی بنا دو۔ آپ ادھر آنکھ اٹھا کر مسکرائے کہ اچھا میں سمجھ گیا کہ سال پر میں نے تولیت کے لیے عبادت کی تو نے کسی کی نگاہ نہیں ہونے دی، اب تجھ کو راضی کرنے کے لیے کی تو اب سارے میرے پیچھے نے لگا دیے، اب میں نہیں قبول کروں گا، اب یہ بھی امتحان ہے، میں جانتا ہوں تیرا یہ بھی امتحان ہے، اب میں نہیں قبول کروں، لاکھ کہہ لے میں نے اس لیے عبادت نہیں کی کہ مجھ کو تولیت ملے، میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے، اب نہیں دوں گا۔ چنانچہ آپ نے قبول نہ فرمائی، قبول نہیں فرمائی تھی۔ اس میں کیا سبق بنا ہے کہ ایک شعر بھی تھا پنجابی کا، اس وقت گرفت میں نہیں آ رہا، کہ بھئی میرے دوستو یہ دنیا ایسی چیز ہے، عہدے وغیرہ دنیا ہے نا، دولت دنیا، یہ دنیا ایسی کہ تم اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ آگے آگے بھاگے گی، یاد رکھنا، یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا پیچھا کرو گے تو تمہارے آگے آگے بھاگے گی، اور اگر اس کو طلاق دے دو گے تو تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ اس کا اندازہ تم نے اس سے بھی کر لیا ہوگا کہ جس بندے کو کہو میں تجھ سے لو کرتا ہوں، آئی لو یو، پرا جنہوں اگر جا کھا خسمہ دا سر تیرے ننگ بڑے، تو نے سناؤ جی حافظہ کی حال ہے، ٹھیک ٹھاک جی؟ حافظہ تو کہتے ملتے ہی نہیں جی، پتہ نہیں کی گل ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مزاج دیا کہ اس کے پیچھے جاؤ گے تو بڑے پاگے، تو دولت ہو، عہدہ ہو، عوام میں ہر دل عزیزی ہو کہ میں اس کو بھی راضی رکھوں، اس کو بھی راضی رکھوں، اس کو بھی راضی رکھوں، بندے پر ہے۔ پرواہ چھوڑ دو گے تو انشاءاللہ اللہ کے رضا کے طالب ہو جاؤ گے نا، تو اللہ کے دست قدرت میں سب کے دل ہیں، خود تمہارے دلوں کو موڑ دے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم